السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ کیسی لگی تھی پچھلی ایپیسوڈ؟ آپ لوگوں نے بتایا ہی نہیں کمنٹس میں۔ جو لوگ بتاتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، ان کا دل سے شکریہ، اور جو لوگ بس آتے ہیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، بہت غلط بات ہے۔ کم از کم اگلے کی محنت کو تھوڑا سا تو اپریشیٹ کر دیا کرو۔ خیر بتائیں، کون کون عشق میں ہاری ناول پڑھ رہا ہے؟ اس کے صرف 5 پارٹ اپلوڈ ہو گئے ہیں، اور چھٹا جو ہے وہ کل انشاءاللہ ہو جائے گا اور وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دلام عشق سب کا اتنا فیوریٹ ناول جو میں نے 16 ایپیسوڈ کے بعد جو ہے نا وہ سٹاپ کر دیا تھا ڈیو ٹو سم ریزنس، وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو چکا ہے۔ جائیں اور ریڈ کریں، مزے کا لگے گا۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اویس؟ عائشہ کی سرد اور جھلسی ہوئی آواز کمرے کی فضا میں بجلی بن کر گونجتی تھی۔ اویس کا ہاتھ جس سے وہ نورالعین کے ماتھے پر گیلے کپڑے رکھ رہا تھا ایک لمحے کو لرز گیا۔ وہ اس کے بے ہوش وجود کو بیڈ پر ڈال کر جب سیدھا ہوا تھا اسے چھو کر دیکھا تھا جسے تیز بخار تھا۔ اس کی مرہم پٹی کرتے نہ جانے دل میں کیا سمائی تھی کہ اس کے ماتھے پر گیلے کپڑے رکھ کر پٹیاں کرنے لگا تھا، جب اچانک عائشہ آ گئی تھی وہاں جس کی اسے ہرگز بھی امید نہ تھی۔ وہ زخمی ہو گئی تھی عائشہ، میں صرف… تم صرف کیا؟ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی، نگاہوں میں زہر گھولا ہوا تھا۔ تم اس لڑکی کی مرہم پٹی کر رہے ہو جو تمہارے بچے پر ہاتھ اٹھانے والی تھی؟ وہ کڑے تیور لیے بولی۔ عائشہ وہ ایسی نہیں ہے۔ مرتسم خود گرا تھا اور میں نے شاید جلدی میں کچھ غلط سمجھ بیٹھا میں۔ وہ اٹکتے ہوئے کنفیوز سا بولا۔ اوہ، تو اب تمہیں اپنی غلطی پر شرمندگی ہو رہی ہے؟ واہ اویس، کتنے جلدی تم بھول گئے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے ہم گھر سے نکالے گئے۔ وہ طنزیہ ہنس دی۔ نورالعین نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی سب سن رہی تھی۔ دل کی ٹوٹی ہوئی دیواریں جیسے ایک ایک لفظ پر مزید گرتی چلی جا رہی تھیں۔ میں یہ سب اور برداشت نہیں کر سکتی اب، وہ زیر لب بڑبڑائی جیسے سانس ٹوٹنے کو ہو۔ عائشہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے، کچھ تو رحم کرو۔ تم رحم کی بات مجھ سے کر رہے ہو، اور وہ بھی اس کے لیے؟ عائشہ نے نورالعین کے زخمی ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے کبھی میرے لیے اتنا نہیں کیا، وہ جیسے اسے جتاتے ہوئے بولی، کیونکہ تم کبھی زخمی نہیں ہوئی۔ تم نے کبھی چپ چاپ برداشت نہیں کیا۔ اور یہ جملہ خود اویس کے لیے بھی چونکا دینے والا تھا۔ کیا وہ واقعی نورالعین کے درد کو محسوس کرنے لگا تھا؟ اس کی بات پر عائشہ کی آنکھیں تنگ ہوئیں۔ اگر تمہیں اب اس کی فکر ہے تو مجھ سے صاف صاف کہو، تاکہ میں خود یہاں سے نکل جاؤں بچوں کو لے کر۔ بس کرو عائشہ، یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے۔ نہیں اویس، یہی وقت ہے تمہارے لیے فیصلہ کرنے کا، وہ چیخ پڑی۔ نورالعین نے دل کے کسی گوشے میں دعا سی کی کہ وہ فیصلہ کبھی نہ ہو جو اسے پھر سے تنہا کر دے۔ ان کے لڑنے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، مگر پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ نورالعین کی آنکھیں کھلی تو بازو پر پٹی بندھی تھی، ہاتھ سوجے ہوئے اور دل تھکا تھکا سا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی اس کے دل میں چبھ رہی تھی۔ اب اویس کہیں نظر نہ آیا۔ عائشہ کی آہٹ بھی غائب تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھی، بالکنی سے باہر جھانکا۔ باہر مرتسم اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا، مگر اس کی ہنسی میں اب بھی نورالعین کو تمسخر کی گونج سنائی دے رہی تھی جو نورالعین کو چیر گئی تھی۔ وہ واپس پلٹی، وضو کیا اور پہلی بار پوری شدت سے اللہ سے دعا کی، یا رب
اگر میں اس آزمائش میں تیرے حکم سے ہوں تو مجھے صبر دے، مجھے ہمت دے، یا پھر مجھے اس قید میں ہی فنا کر دے۔ اویس کے لیے رات بے چینی سے گزری تھی۔ نورالعین کا زخمی ہاتھ، اس کی بے یقینی بھری آنکھیں، وہ بے خود سا ڈھلکنا، سب اس کے دماغ میں چلتا رہا۔ عائشہ اب بھی ناراض تھی، مگر اویس کے دل میں سوال جاگنے لگے تھے۔ کیا وہ واقعی سچ میں نورالعین کو غلط سمجھتا رہا تھا؟ وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ صرف بچانے گئی تھی مرتسم کو، یا اس نے جھوٹ بولا تھا؟ یہ سوچ کر اس نے مرتسم کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت عائشہ باہر سیلون گئی تھی۔ بیٹا، کل کیا ہوا تھا؟ مرتسم نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا۔ ڈیڈی، مجھے آنٹی نے دھکا دیا تھا، وہ بے ضد ہوتے بولا، آنکھوں میں ناپسندیدہ تاثر تھا۔ بیٹا، آپ کو پتہ ہے اس گھر میں ایک اینجل رہتا ہے، اس نے مجھے سب سچ بتا دیا ہے۔ اچھا ہے کہ آپ بھی بتا دو، ورنہ وہ ناراض ہوگا اور رات کو آپ کو ڈرائے گا۔ اس نے اپنے طریقے سے مرتسم کو ہینڈل کرنا چاہا، جو ڈر کر فر فر بولنے لگا تھا۔ سچی ڈیڈ، ایسا ہے کیا؟ وہ آنکھوں میں موٹے آنسو لیے، جس پر اویس لب بھینچے اسبات میں سر ہلا گیا۔ ڈیڈ، وہ میں نے جھوٹ بولا تھا، آنٹی نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، میں خود گر گیا تھا، بس مجھے ڈر لگا کہ آپ مجھے ڈانٹیں گے، اس لیے نہیں بتایا۔ ایک لمحے کو اویس کو لگا زمین اس کے نیچے سے نکل گئی ہو، وہ بنا کچھ کہے کمرے بتاؤ سے مجھے، نکل گیا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ اس کا گلا دبوچتے بولا، جبکہ اگلے ہی پل وہ اپنی گردن پر فولادی ہاتھ محسوس کرتے سانس کی کمی کے باعث بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا، چھوڑو، تم بالکل پاگل ہو چکے ہو کیس۔ وہ اپنے گلے سے اس کا ہاتھ چھڑواتے باہر نکل گئی تھی، اسے اٹھانے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ کون ہو تم لڑکی؟ میری زہرا اتنی سخت دل اور بے مہر تو نہ تھی۔ وہ اپنی مٹھی بھینچ سوچ کر رہ گیا اور زور لگا کر دوبارہ ہاتھوں کے بل ویل چیئر پر بیٹھا۔ دوسری طرف وہ جو باہر نکل کر اپنے کمرے میں آئی تھی، دروازہ بند کر کے اس نے کال ملائی تھی اور آہستہ قدم چل کر آئینے کے سامنے آتے اپنی گردن پر سخت گیر شخص کی انگلیوں کے نشان دیکھنے لگی تھی۔ ہیلو، ہیلو کی آواز پر وہ سیکھپا ہو کر چلائی تھی۔ زہرا کی بچی، یہ تمہارا شوہر ہے یا کوئی مافیا کا ڈان؟ میری گردن کی بری حالت کر کے رکھ دی تیرے سیاں نے، وہ چیخ کر بولی تھی، جلی کٹی سی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیس نے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ حیرت سے چلائی۔ جی ہاں، اس نے میری گردن دبا ڈالی کیونکہ وہ پہچان گیا تھا کہ میں زہرا نہیں ہوں۔ آخر کس حد تک پیار کرتا ہے یہ اڑیل شخص تم سے؟ ہم دونوں ہم شکل ہیں، پھر بھی کیسے جان گیا؟ وہ کھانستی ہوئی بولی تھی۔ یہی چیز تو مجھے روک رہی ہے اس سے دور جانے سے، کیونکہ بس وہی تو ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اگر وہ بھی نہ رہا تو؟ وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے بولی تھی، جس پر ہیزل لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ تو تم اس سے سب کچھ بتا کیوں نہیں دیتی؟ مجھے یقین ہے وہ تم پر یقین کرے گا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ وہ تو اگر تم بھی سانول بھائی کو بتا دیتی اپنے بارے میں تو وہ ضرور یقین کرتے، مگر تم نے بھی تو نہیں بتایا تھا نا، جبکہ وہ بھی تم سے آخری حد تک محبت کرتے تھے۔ اس کی بات پر ہیزل کی بولتی بھی بند ہوئی تھی۔ پتہ چلنے پر بھی تو انعام میں مجھے گولی ہی ملی تھی نا؟ وہ تمسخر سے بولی تو زہرا
گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اس لیے تو میں بھی نہیں بتا پا رہی۔ اگر میں ان کو بتا دوں کہ یہ سب ان کی ماں کا کیا دھرا ہے تو کیا وہ مجھ پر یقین کرے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ ماں کسے عزیز نہیں ہوتی، وہ ان پر ہی یقین کرے گا۔ بالفرض مجھ پر یقین کر بھی لیا تو اگر میں نے اسے بتا دیا تو وہ ٹوٹ جائے گا کہ اس کی ماں جو اس سے محبت کے دم بھرتی ہے اس کو اپنی ہی محبت سے الگ کرنا چاہتی ہے۔ ایک اس بے حس دنیا میں اپنی ماں پر ہی تو یقین ہے، انہیں ہی مخلص سمجھتا ہے وہ، اور میں اس کا یہ یقین ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی کیونکہ اس کرب سے میں گزر چکی ہوں۔ ماں باپ کے پیار کا آسرا بھی چھن جائے تو دنیا میں خود سے بدقسمت آپ کو کوئی نہیں لگتا، اور اسے تو پھر اتنا مشکل سے میں نے خود اذیت سے باہر نکالا تھا، دوبارہ اسے ٹوٹنے نہیں دوں گی میں، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ چاہے اس سب میں تم خود ہی کیوں نہ ٹوٹ جاؤ، ہے نا؟ ہیزل غصے سے بولی، مگر اپنی بہن کو جانتی تھی، اسی کی طرح ضدی تھی۔ ہاں، تو پھر اپنا سامان لینے آ جاؤ، بلکہ میں ہی لے آتی ہوں، تم ایئرپورٹ پہنچو۔ وہ اس کو کہتے ہوئے بولی تھی اور زہرا کا سامان سمیٹنے لگی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی، کیس بھی اسے جاتے دیکھ فوراً اپنی امی کے دیے ملازم کے ساتھ باہر نکلا تھا، جو اس کی گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے۔ جلد وہ ایئرپورٹ پہنچ چکی تھی۔ اندر جاتے وہ خود کا چہرہ ڈھک چکی تھی، جبکہ زہرا کو سامان دیتے اب وہ اس کے گلے لگے کھڑی تھی۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی نہ جاؤ، کیونکہ اس وقت کیس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسبات میں سر ہلا دی تھی۔ اسے خدا حافظ کہتے وہ جانے کو پلٹی تھی اور آہستہ آہستہ آگے قدم بڑھانے لگی تھی۔ زہرا کے دل میں ایک بے چینی سی محسوس ہونے لگی تھی، دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہیزل اسے جاتا دیکھ رہی تھی، جیسے ہی وہ بھی جانے کو پلٹنے لگی، جب کیس کی آواز پر وہ برف کا مجسمہ بنی رہ گئی تھی۔ تو کیا وہ جان گیا تھا کہ زہرا اور صنم دو الگ الگ لڑکیاں ہیں؟ وہ کس کر آنکھیں میچ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، کیس وہیل چیئر گھسیٹتے تیزی سے اس کے پاس سے نکل کر زہرا کی سمت بھاگا تھا۔ زہرا، رک جاؤ زہرا! اس کی آواز میں درد، تڑپ، کسک کیا کچھ نہ تھا۔ زہرا جو بس مڑنے ہی والی تھی، تیر کی تیزی سے پلٹی تھی۔ اس کا فل کیس کی پکار پر کوئی مٹھی میں لیے بھنبھوڑنے لگا۔ اس کا دل کیس کی پکار پر کوئی مٹھی میں لیے بھنبھوڑنے لگا تھا۔ زہرا کو لگا اب وہ کبھی چل نہ پائے گی۔ پلیز زہرا جی، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، کیوں مجھے جیتے جی مارنا چاہتی ہیں؟ وہ سرخ چہرے سے بولا۔ وہیل چیئر گھسیٹتے تیزی سے اس کے ہاتھ چھل چکے تھے، جسے دیکھتے زہرا اپنے آنسو بہنے سے روک نہ پائی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، بہت غلطیاں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں پیپر دے کے آئی ہوں، بالکل ہمت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے لیے وائس اوور کر رہی ہوں۔ واپس چلے جاؤ کیس، تم مجھے نہیں روک سکتے۔ وہ لب کچلتے خود اذیت سے بولی تھی۔ دل کر رہا تھا اس سے پلٹنے کو، مگر مجبوری آڑے آ رہی تھی۔ پلیز آپ کہتی ہیں تو پاؤں میں گرنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرتا بولا تھا اور اگلے ہی پل وہ بھی زمین پر گری تھی اس کے سامنے اسے اٹھانے۔ اٹھو! کس نے کہا تم نے گرنے کو؟ اپنی عزت نفس سب سے اوپر رکھا کرو، کہا تھا نا تمہیں؟ وہ گھرا کر بولی تھی اور اسے فوراً سہارا دے کر بٹھایا تھا وہیل چیئر پر۔
پیچھے صنم پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے ہی چلتا رہتا تو سب پلان پر پانی پھر جاتا۔ وہ دانتوں تلے ناخن کچلتی سوچ کر رہ گئی۔ جب آپ ہی چلی جائیں گی تو کہاں کی عزت نفس؟ وہ زندگی عزیز نہیں مجھے جس میں آپ نہ ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ بھینچتے اس کی گود میں منہ چھپاتے بلک بلک کر رو دیا تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ آنکھوں میں آنسو لیے ان دونوں کو تک رہے تھے۔ زہرا کو لگا اس کی جان رفتہ رفتہ نکل رہی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ مجھے دوبارہ پا لو تمہیں دوبارہ اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونا ہوگا۔ وہ زبردستی اسے خود سے دھکیلتے اٹھی اور بھاگی تھی۔ پلین اڑان بھرنے ہی والا تھا، اب پلٹنے کا ٹائم نہ تھا۔ اس کا نام بار بار پکارا جا رہا تھا۔ نہیں زہرا، نہیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں زہرا۔ اس کی حلق کے بل چیخیں لوگوں کا دل چیر رہی تھیں۔ تمہیں جینا ہوگا کیس، تمہیں میری قسم۔ یہ کہتے وہ اس پر آخری آنسوؤں سے لبریز سرخ ہوتی آخری نگاہ ڈال کر ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی، جبکہ اس کی دھاڑیں سنتے ہیزل کو بھی اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ شخص واقعی اس کی بہن کو اس شدت سے چاہتا تھا۔ وہ رش کرنے لگی تھی اس پر۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، مگر کیس اب بھی وہیں ایئرپورٹ پر تھا جہاں زہرا اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کی ماں کی بار بار کال آ چکی تھی جو وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ اس کا ملازم اسے ساتھ لے جانے پر بضد تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ جب صنم جو وہیں تھی اسے یہ سب دیکھا نہ گیا تو وہ دل میں ایک اٹل فیصلہ کیے کھڑی ہوئی اور اس کی جانب گئی۔ کب تک ایسے رہو گے تمہارے؟ ایسا کرنے سے وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، اس لیے ویسا نہ بنو۔ وہ اس کے آگے جھکتی بولی جب وہ اپنی لہو رنگ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال گیا تھا۔ کون ہو تم؟ اس کے پوچھنے پر اس نے ایک نظر اس کے ملازم کو دیکھا جو اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اس نے دوبارہ کیس کی طرف رخ کرتے اپنا ماسک اتارا تھا اور اس کا چہرہ دیکھتے کیس کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ تم؟ کیسی لگی ایپیسوڈ؟ پھر چونک گئے نا؟ وہ زہرا کوئی اور نہیں، وہ صنم تھی۔ زہرا تو کبھی بھی کیس کے ساتھ برے لہجے میں بات بھی نہیں کر سکتی۔ تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔